الرحمن الرحیم 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا۔ تو سیدہ زینب بنت جحش، اس کا سارا واقعہ میں نے بیان کیا تھا۔ تو سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبداللہ بن جحش کی بہن تھی، اور حضرت عبداللہ بن جحش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی یہ ہمشیرہ تھی، بڑی عالی نسب تھی، اور سخاوت میں ان کا کوئی مثل نہیں تھا، اور عبادت کے اندر یہ ایسی تھی کہ جتنا مال آتا تھا وہ سارا کا سارا سب کا سب تقسیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا حصہ بھیجتے، تھال بھر کے اشرفیاں زیورات، اور یہ وہ سارا کا سارا تقسیم کر دیتی۔ تو ایک مرتبہ چونکہ پورے سال کا خرچہ بھیجتے تھے حضرت عمر ابن خطاب، امہات المومنین کے کمانے کے کوئی ذریعہ تو تھا نہیں نا، تو سال کا خرچہ بھیجتے تھے، تو یہ سارا کا سارا تقسیم کر دیتے۔ تو ایک مرتبہ تقسیم کیا، پھر حضرت عمر کو پتہ چل گیا پھر سب تقسیم کر دیا، تو دوبارہ بھیج دیا، تو دوبارہ بھی لایا، دوبارہ بھی سارا کا سارا تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد دعا کی اور کہا کہ اے اللہ مجھے آئندہ عمر کے وظیفے کا محتاج نہ بنانا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امہات المومنین نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ سے سب سے پہلے کون آ کے ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں۔ تو امہات المومنین نے ایک لکڑی لی اور اس لکڑی کے ذریعے سے ہاتھ ناپنا شروع کیا، تو ہاتھ کسی اور کے لمبے نکلے۔ پھر جب حضرت زینب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلا انتقال حضرت زینب بنت جحش کا ہوا، تو پھر صحابیات کو پتہ چلا کہ امہات کو پتہ چلا کہ ہاتھ لمبے ہونے سے مراد یہ تھا کہ جو سخاوت میں سب سے زیادہ عالی ہو، جو سخی سب سے زیادہ ہو۔ تو سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، اور ولیمے میں آپ نے یہ ترتیب رکھی کہ بھی جو اپنے گھر میں ہے وہ لے آئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے پاس سے تیار کیا، کچھ صحابہ کرام لے کر آئے، تو ولیمہ کیا۔ تو ولیمہ کرنے کے بعد صحابہ کرام وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھی یہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، آپ خود سے کسی کو ٹوکتے نہیں تھے، خود سے کسی کو روکتے نہیں تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گراں ہوا، آپ دوبارہ اندر چلے گئے۔ پھر دوسری دفعہ جب باہر آئے تو صحابہ کرام جو تھے ان کو احساس ہوا کہ بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کو ہمارے بیٹھنے سے تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے اہل عرب میں یہ ہوتا تھا، جیسے کہ آج کل بھی ہوتا ہے، لوگ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھا کے وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اپنی بات چیت پوری کر کے اٹھتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ انسان بیٹھا اور گپ شپ، ایسے فضول گپ شپ، یہ شریعت نے پسند نہیں کیا، اور اس میں وقت کا ضیاع بھی ہے۔ ہاں کوئی ایسی گپ شپ ہو جس میں دین کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ویسی گپ شپ لگائیں، لیکن کوئی ایسی گپ شپ جس میں دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو دوست ملے ایک زمانے کے بعد تو چلو ٹھیک ہے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بیٹھے ہوئے رات 2-3 بجے تک گپے لگا رہے، اس کو کہتے ہیں سمر فی اللیل۔ سمر فی اللیل یہ مکروہ ہے، یعنی رات کے اندر بیٹھ کے گپ شپ لگانا یہ مکروہ ہے۔ امام بخاری نے باقاعدہ باب بندہ بخاری کے اندر سمر فی اللیل مکروہۃ، کہ سمر فی اللیل یعنی رات کے وقت جاگنا صرف گپ شپ لگانے کے لیے یہ مکروہ ہے۔ صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ یہاں پر آئے ہو نا تو ایک معمول بناؤ، عشاء کے بعد سونا ہے، عشاء کے بعد اپنے کام نہ رکھو، پراپرٹی والوں سے معذرت، عشاء کے بعد کوئی اپنے کام نہ رکھو۔ ہمارے کراچی کا یہ معمول بہت برا ہے، کہ اچھا معمول نہیں ہے کہ عشاء کے بعد رات 1 بجے 2 بجے تک جاگتے ہیں اور اس کے بعد پھر سوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، البتہ جو لوگ مجبور ہیں، معذور ہیں، ان کے لیے بھی گنجائش ہے
ٹھیک ہے، ان کے لیے گنجائش۔ حضرت صفوان بن معطل، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی جن کا کام رات کے وقت ہوتا تھا، تو چونکہ ان کو جو بھی کام ملے وہ دوسرے ہی طرز سے ملے، جیسے صحابہ کا لشکر گزرا تو یہ پیچھے لشکر کے پیچھے رہ جاتے تھے، تو جو لشکر کی چیزیں گر جاتی تھی تو یہ اٹھا کے لاتے تھے، تو ان کا کام ویسے ہی سب سے مختلف تھا۔ تو حضرت صفوان بن معطل کی اہلیہ نے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ بہت دیر سے سوتے ہیں، آپ ان کو سمجھیں۔ 3-4 شکایتیں اور کی تھی، عورتیں شکایتی ٹٹو ہوتی ہیں بہت سی، ساری نہیں، جو یہ بیان سننے ان کے علاوہ کی بات کرو۔ تو وہ انہوں نے آ کے شکایت لے گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی بلاؤ صفوان کو، تو صفوان کو بلایا، تو کہا یا رسول اللہ میرا کام ہی ایسا ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو آپ نے ان کو رخصت عطا فرمائی۔ لمبی بات ہے، اس بات میں جاؤں کا تفصیل سمجھانی پڑے گی، مسئلہ دور نکل جائے گا۔ تو جو گنجائش ہے، لیکن اس بات کو پسند نہیں کیا سمر فی اللیل کہ رات کے وقت بیٹھے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں، یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے، بے برکتی کا ذریعہ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو چہرے پہ ناگواری صحابہ کرام نے محسوس کی، اور جب ناگواری محسوس کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کر گئے، اور جب باہر نکلے ہیں تو صحابہ کرام اٹھے اور چلے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے، حجرہ زینب کے اندر گئے، اور حجرہ زینب میں جانے کے بعد حضرت انس بن مالک فرماتے کہ میں پیچھے آ رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک چھوٹے تھے، 10-11 سال کے بچے تھے اس وقت، تو کہا کہ میں پیچھے آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ پردہ گرانے کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ اندر نہیں آ سکتے۔ تو حضرت انس بن مالک چھوٹے تھے لیکن سمجھدار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرایا، اس کا مطلب ہے کوئی نیا حکم آیا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر سے پہلے کا قصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، یا بخاری میں ہے عصر کی نماز پڑھائی، صلی الظہر او العصر خمسا، ظہر کی نماز پڑھائی یا عصر کی نماز پڑھائی۔ جیسے ہم یہاں نماز پڑھاتے ہیں نا، ہم ممبر میں محراب میں نماز نہیں پڑھاتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب آئے، تو یہ تو وہ ہے عارضی مسجد ہے نا، ہم وہاں مستقل مسجد تھی تو ہم پیچھے نماز پڑھاتے تھے، اور جمعے کی نماز محراب میں پڑھاتے تھے۔ تو ایک صاحب تھے مولانا یوسف گردھانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے بڑے خاص دوست تھے، تو آفتاب صاحب مرحوم ہو گئے، کیپٹن آفتاب صاحب، تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب میں نے مولانا یوسف گردھانی صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا، انہوں نے بھی مجھے تسلی نہیں کرائی۔ میں تو نیا فارغ ہوا تھا، تو میں نے کہا حضرت جب انہوں نے تسلی نہیں کرائی تو میں آپ کو کیا جواب دوں گا؟ کہتے نہیں آپ مجھے جواب دیں گے۔ میں نے کہا میں آپ کا سوال ہی نہیں سنوں گا، جب آپ کو اتنے بڑے لوگ تسلی نہیں کرا سکے میں کہاں سے تسلی کروں گا؟ میری معذرت ہے، میری انتہائی معذرت ہے۔ ایسا ہوا تھا، سنا دوں واقعہ، سنا دوں۔ ایسا ہوا کہ انہوں نے نا میں ادھر گیا دودھ لینے کے لیے، میں نیا آیا تھا، تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا، مولانا صاحب آپ؟ جی، وہ کہنے لگے جی میرے ساتھ چلیں گے؟ میں نے کہا چلو جی بسم اللہ۔ میں نے کہا 2 منٹ کی بات ہوگی، 5 منٹ کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا، میں چلا گیا ہوں تیرا۔ اب میں چلا گیا، میں اپنی فیملی کو لائے ہوئے 2 دن ہوئے تھے، 2 دن ہوئے تھے، 3 دن ہوئے تھے، اور انہی دنوں میں مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کو شہید کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ میں ان کو لے کے گیا ہوں، ان کے ساتھ گیا ہوں، انہوں نے جناب اپنے قصے شروع کر دی، وہ 8 بجے شروع کیے، 11:30 بج گئے۔ اب میری فیملی نہیں آئی تھی، اب میں ان کو کہنے والا بھی نہیں، میں یار بس کرو بھی بہت ہو گئی ہے، تو ان کو ملا نہیں تھا کبھی، وہ بیچارے ایسے ہی پریشان ہوئے پڑے تھے۔ جب میں گھر گیا ہوں تو میرے گھر والے مرنے والے ہوئے پڑے، پھر تو ان کے ساتھ فون تو ہوتے نہیں تھے، ہر ایک کے پاس تو نہیں ہوتے تھے، تو میرے پاس ایسے چھوٹا سا فون تھا بٹنوں والا، گھر والوں کے پاس تو تھا نہیں، تو اب وہ مجھے بہت زور دیے میں سوال کروں۔ میں نے کہا بابا میں سوال آپ کا نہیں سنوں گا،
جب اتنے بڑے لوگوں نے جواب ہی نہیں دیا تو خیر چلتے چلتے ایک مرتبہ میں نے یہ بات بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، کافی پیچھے پڑھائی، ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، بخاری کی روایت، آپ نے سلام پھیرا اور آپ آگے چلے گئے، اور آگے ایک تنا لگا ہوا تھا کھجور کا، اس کے اوپر آپ نے جا کے یوں ہاتھ رکھ لیا اور ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، اور آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار تھے یا سنجیدگی کے آثار تھے. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے. تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کو لوگوں نے کہا کہ آپ پوچھیں. ان کا نام ہم نہیں پوچھ سکتے. تو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ذوالیدین، ان کا نام احمد ابن اشقاق تھا، اور احمد ابن اشقاق تھا، لیکن ان کو کہتے ذوالیدین تھے. کہ وہ جب کھڑے ہوتے تھے نا، تو ہمارے ہاتھ آتے ہیں کولے تک، ان کے ہاتھ گھٹنے سے نیچے تک آتے تھے، ان کے بازو اتنے لمبے لمبے تھے. تو ان کو کہتے تھے، اس لیے کہتے ہیں حضرت ذوالیدین، یعنی یہ کسی کو دور سے پکڑ لیتے تھے، ان کا ہاتھ ایسے لمبے تھے اور وہ چھڑاتا تھا پہنچ نہیں سکتا تھا. ایسے اللہ رب العزت نے بنایا تھا. تو وہ بڑی جرت والے کہتے اقصرت الصلاۃ وأنا نسیت یا رسول اللہ، کیا اللہ کے نبی نماز مختصر ہوگی، آپ بھول گئے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، دونوں ہی کچھ نہیں ہوا. یا رسول اللہ کوئی ایک تو ہوا ہے، کچھ ایک تو ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے 5 رکعت نماز پڑھائی. تو کیا نماز 5 رکعت ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی سے آؤ. سب کو بلائے، 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا. تو یوں آپ نے نماز مکمل فرمایا کہ ہاں آپ کا فارغ ہو گیا. اب اس کے اوپر بہت اشکال ہوتا ہے، یہ تو سجدہ سہو ہے، سجدہ سہو تو یہ ہوتا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ حدیث منسوخ ہے، خود امام بخاری نے لکھے حدیث منسوخ ہے. لیکن ایک سیرت کا قصہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے سامنے زبان نہیں کھولتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل دیکھتے تھے تو یہ سمجھ لیتے تھے شاید یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہر کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. چنانچہ بدر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا. تو ایک صحابی آپ کے پاس آئی، یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا پھر آپ نے اپنی منشا کے مطابق یہ کیا؟ کہنے لگے نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کا حکم تو نہیں، بس اپنے حساب سے میں نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا. یا رسول اللہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے، جگہ تھوڑی سی گہری ہے، اور اگر دشمن نے اس جگہ پہ ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو ہم بچ کے کہیں بھی نہیں نکل سکتے. لہٰذا یہ جگہ حفاظتی اعتبار سے بالکل بھی درست نہیں ہے، لہٰذا یہاں سے کوچ کر لیے جائے. تو صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ جو اللہ کے نبی عمل فرما رہے ہیں وہ یقیناً یا تو اللہ کا حکم ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. چنانچہ حضرت انس بن مالک کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا تو حضرت انس بن مالک سمجھ گئے یہ شاید اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے ایسا ہے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے اور آپ نے سب کو اعلان فرمایا کہ آیات حجاب نازل ہو گئی، آیات حجاب نازل ہو گئی. پہلے لوگ ازواج مطہرات سے بے حجاب مل لیا کرتے تھے، سامنے آتے تھے، گھر کے اندر چلے جاتے تھے، سوال پوچھ لیتے تھے، آپ جواب دے دیا کرتے تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کے نکاح کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے حجاب کے احکامات کو نازل فرمایا، اور حجاب اس کے ساتھ ہی حکم ہو گیا. چنانچہ ازواج مطہرات جو پہلے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ یہاں پر آنے والے منافقین بھی ہوتے ہیں اور وہ بری نظر سے بھی دیکھتے ہیں، اور ظاہر بات ازواج مطہرات ایسی ہیں جو کہ معصوم ہیں، اور یعنی اللہ کے نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ کچھ 23 طراز عورتیں نہیں تھیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم ایسی نہیں ہو جیسی کہ دوسری عورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ازواج مطہرات جو تھیں ان کا مزاج ہی اور تھا. ایک صحابیہ نے آ کر ایک سوال کیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو شرم آئی، یہ کیسا سوال کر رہی؟ آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ بات ایسی ہے کہ تم عورتیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارے ساتھ جو عوارضات نہیں پیش آتے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ بھی نہ پیش آئیں. وہ شرم کے متعلق مسئلہ تھا. ٹھیک ہے جی. یہاں تک ہو گیا. 4 ہجری میں ایک اور واقعہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے.
حاضر ہوئے، وہ کہا یا رسول اللہ میں نے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے فاطمہ سے، اور ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین رکھو۔ میں نے اپنے بچوں کے نام اگلی روایت، یعنی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہا کہ میرا تیسرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم نے اس کا نام حرب نہیں رکھنا، تم نے اس کا نام محسن رکھنا ہے، تم نے اس کا نام محسن رکھنا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے بچوں کے نام ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام پر رکھے ہیں، ان کی اولادوں کا نام تھا شبر، شبیر اور مبشر، اور میرے بچوں کا نام ہوگا حسن، حسین اور محسن۔ ٹھیک ہے، حسن نہیں بچے، حسن کا انتقال ہو گیا، اور حسن اور حسین جو ہے یہ دونوں باقی بچے تھے۔ تو یہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تھے۔ تو حضرت علی کو حرب نام پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رکھا، پھر حسین رکھا، اور تیسرے بچے کا نام محسن رکھا۔ جو اس سال پیدا ہوئے تو وہ حضرت حسین پیدا ہوئے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک اور واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک دفعہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان تیز کلامی ہو گئی، تو دونوں نے ایک دوسرے سے قطع تعلق کیا۔ حضرت حسن جو تھے وہ اسٹرکٹ آدمی تھے، بہت زیادہ اسٹرکٹ آدمی تھے، اور جو بہت زیادہ اسٹرکٹ لوگ ہوتے ہیں نا ان کی کسی کے ساتھ بنتی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اور ایک آپ کو مزے کی بات، یہ جو لوگ تیز کلامی میں کہہ دیتے ہیں حضرت حسن غصے کے تیز تھے، یہ کہنا شدید بے ادبی ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضرت حسن غصے کے تیز تھے، وہ طلاق جلدی دے دیتے تھے۔ ویسا حضرت علی نے منع فرمایا تھا لوگوں کو کہ حسن سے اپنی بچوں کی شادی مت کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بات کو بیان کرتے کرتے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ حضرت حسن غصے کے تیز، نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت حسن غصے کے تیز نہیں تھے، حضرت حسن اصول پسند آدمی تھے۔ اگر حضرت حسن غصے کے تیز ہوتے، ٹھیک ہے، تو حضرت معاویہ سے صلح کیسے کرتے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ صلح کرتے میں اپنے کام پہ ڈٹا ہوں، میں اپنے کاج پہ ڈٹا ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں، جو میرے والد نے کیا میں اسی کے پیچھے نہ۔ حضرت حسن کو نظر آیا کہ علی سے کم درجہ معاویہ کا تھا، لیکن معاویہ سے اونچا درجہ میرا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی حکومت اور حکمت عملی کی بنیاد پر، درجے کے بنیاد پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا درجہ بیان فرمایا، اس سے تو کوئی کلام ہی نہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ جنگی حکمت اور حکمت عملی کی بنیاد پر حضرت معاویہ کا درجہ اونچا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بشارت دی تھی حضرت حسن کو۔ خیر اس کے اوپر موقع آئے گا تو بات کریں گے۔ تو حضرت حسن اور حسین آپس میں ان کا کوئی مسئلہ ہو گیا، قطع تعلق ہو گیا آپس میں۔ تو ایک دن کے بعد حضرت حسن آئے اور حضرت حسین کو بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے سر پہ بوسہ دیا۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ میں پہل آپ سے کیوں نہیں کر رہا تھا، اس کی بنیادی وجہ، اور وجہ یہ ہے کہ جو تعلق جوڑنے میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں پہلے داخل کرتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ جنت میں داخل ہونے میں آپ سے سبقت لے جاؤں، یہ آپ کے ادب احترام کے خلاف ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد 4 ہجری میں ایک اور واقعہ پیش آ رہا ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ یہود کے اندر ایک قصہ پیش آیا زنا کا۔ تو یہود ان کے آپس میں جھگڑا ہوا، جب جھگڑا ہوا وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ بھی آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ تو کہا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں اس بارے میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں، تمہاری کتاب میں جو فیصلہ لکھا ہے وہی فیصلہ میرا ہے، وہی فیصلہ اسلام کا ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ کہ غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے۔ سنگسار کا مطلب ہے پتھروں سے مارا جائے۔ تو یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا فیصلہ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی کتاب منگوائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے اس حکم پہ ہاتھ رکھا اور صرف اوپر کا حکم بتا دیا
کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہے، اور نیچے لکھا کہ اگر وہ غیر شادی شدہ، تو غیر شادی شدہ ہو تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیے، نیچے کے حکم پہ آتا ہے یہ دیکھو یہ لکھا، اور ٹھک سے کتاب بند کر دی۔ صحابہ کرام سارے پڑھے لکھے نہیں تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے اور کہا کہ ہاتھ ہٹوایا اور کہا دیکھو یہ تمہاری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ پڑھنا نہیں جانتے لیکن وہ وحی الہی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ چنانچہ یہود کے اندر جو پہلا رجم ہوا، پہلا جو سنگساری ہوئی ہے وہ اسی 4 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ پھر اسی 4 ہجری میں تیمم کا واقعہ پیش آیا، بعض روایت کے مطابق 5 ہجری میں پیش آیا، اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ دومۃ الجندل کے لیے نکلنے لگے تو یہ 5 ہجری ہے۔ 5 ہجری کے محرم کے اندر بعض حضرات کے نزدیک غزوہ ذات الرقاع پیش آیا ہے، لیکن غزوہ ذات الرقاع کی جو اصل ہے وہ 7 ہجری کی ہے۔ بہت سے سیر نگاروں نے غزوہ ذات الرقاع لکھا ہے 5 ہجری میں، لہذا ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ 7 ہجری میں، کہ 7 ہجری میں ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ بعض حضرات نے کہا نہیں 5 ہجری میں ایک پیش آیا اور 7 ہجری میں دوسرا پیش آیا۔ بہرحال شرح صدر اسی بات پر ہے کہ 7 ہجری میں پیش آیا، جس سے کہ امام بخاری نے لکھا، تو انشاءاللہ 7 ہجری کے واقعات میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ہے غزوہ دومۃ الجندل۔ دومۃ الجندل یہ ایک جگہ ہے سعودی کے اندر، حائل نامی شہر اس جگہ پہ واقع ہے، جس کو دومۃ الجندل اس زمانے میں کہتے تھے۔ اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے دوما، تو دوما کے نام سے یہ جگہ، وہ یہاں پر آئے، دوما بن اسماعیل، وہ اس جگہ پر آئے اور انہوں نے اس جگہ کو آ کے آباد کیا، تو اس جگہ کا نام پڑ گیا دومۃ الجندل۔ یہ دومۃ الجندل یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، اور اس کو دومۃ الجندل جو ہے وہاں پر بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جو اسلام کے منافی استعمال ہوتے۔ ربیع الاول 5 ہجری میں یہ قصہ پیش آیا ہے، اور ایسا ہوا ہے کہ یہاں پر کچھ کفار جمع ہوئے، جو شہر تھا اس شہر میں کچھ کافر کفار جمع ہوئے، اور جو بھی لشکر یہاں سے گزرتے تھے اس لشکر کی جو بھی قافلے گزرتے تھے ان کو لوٹتے تھے، اور قافلوں کو لوٹتے لوٹتے ان کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا کہ انہوں نے سمجھا کہ اب تو ہمارا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی نئی ریاست ہے تو ہم اس نئی ریاست پہ حملہ کرتے ہیں، اور نئی ریاست کے اوپر حملہ کر کے ہم کوئی اپنی جگہ مضبوط بنے تاکہ ہمارا کوئی روب شوق قائم ہو۔ چنانچہ یہاں سے ان لوگوں نے ایک لشکر جمع کرنا شروع کیا، اور یہ ارادہ بنایا کہ ہم سے قریب جو ریاست ہے وہ مدینہ شریف کی ریاست ہے، تو ہم اس کے اوپر حملہ کریں گے اور اس کے اوپر قبضہ کریں گے۔ چنانچہ یہ بات ان کے ہاں طے ہوئی۔ جب یہ بات طے ہوئی تو نبی علیہ السلام کو اطلاع مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کن چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ذات عالی کا فوکس کس طرح ہے کہ اپنا دفاع کس طرح مضبوط بنایا جائے، ملک کی سرحدوں کے اوپر کس طریقے سے مضبوطی قائم کی جائے، اور داخلہ اور خارجہ پالیسی کس طریقے سے بنائی جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے 1000 صحابہ کو اکٹھا کیا، اور ربیع الاول 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف روانہ ہوئے۔ 1000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت سبا بن عرفہ غفاری رضی اللہ عنہ یہ مدینہ میں آپ کے قائم مقام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حکمت عملی اپنائی۔ عام طور پہ ایک حکمت عملی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر چلایا کرتے تھے، لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حکمت عملی کی کہ جب ٹھگ اور بدماش قسم کی قوم کے خلاف آپ کو چلنا ہے تو آپ حکمت عملی تبدیل کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی تبدیل ایسے فرمائی کہ آپ صرف رات میں سفر کرتے تھے،
عرب میں رات میں سفر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، رات میں کوئی سفر کرتا ہی نہیں تھا عرب کے اندر، عام طور پہ کسی کا دروازہ بجاتے تھے، چلے جاتے تھے، آرام کرتے تھے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس زمانے کے اندر رات کے وقت دروازہ بجا کے ڈاکو بھی نہیں آتے تھے، سمجھے؟ ڈاکو بھی گھر پہ نہیں آتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اس طریقے سے امن عالم کا امن تباہ ہو جائے گا، تو دروازہ بجا کے کوئی یہ کہتا کہ مہمان ہے تو کوئی حملہ بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی چوری بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہمارے برصغیر کی جاتا ہے رات کے وقت چوری کرنا، ورنہ عربوں کے اندر ایسا نہیں تھا، مقابلہ کر کے لیتے تھے۔ تو عرب میں یہی تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ٹرینڈ تبدیل کیا، رات کے وقت سفر کرتے اور دن کے وقت تر بتر ہو جاتے، سب کوئی ادھر چلے جاؤ، کوئی ادھر چلے جاؤ، کوئی ادھر چلے جاؤ، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ اور دشمن کے اوپر جب اٹیک کریں گے اچانک سے 1000 کا لشکر آئے گا تو یہ کون آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ اس سے کیا ہوگا؟ نقصان کم سے کم ہوگا، مقابلہ کم سے کم ہوگا، اور دشمن پہ روب زبردست طاری ہو جائے گا۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سپاہ گری فرمائی ہے اس کے اوپر کئی لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے دشمن پہ حملہ کرتے تھے کہ آپ نے 11 سال جنگیں لڑی، 11 سال جنگیں لڑی ہیں، اور صرف 970 بندہ، جانبین کا 970 بندہ مارا گیا، یعنی صرف ایک طرف کا، دونوں طرف کا 970 بندہ مارا، اور پورے عرب پہ حکومت قائم ہوئی جی، خیبر تک، اور خیبر، مکہ، مدینہ، یہ پورا عرب کا جو مرکز تھا اس پہ حکومت ہے۔ پھر کیسے اور کس طرح بات، یہ تو باہر عجم ہے نا، پھر عجم پہ حکومت تو بعد میں، لیکن عرب کے اوپر حکومت صرف 970 جانے دے گئے، اپنی اور دشمن کی ملا کے، طائف ہے، حنین ہے، سب جگہ 970 بندوں سے اوپر بندہ گھائل نہیں ہوا، مرا نہیں۔ یعنی جنگی حکمت عملی کتنی زبردست تھی، یعنی کہ اپنے بندے بچا لیے، دشمن کے بندے باقی سارے ملا کے 970۔ ہاں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، بنی ازرا کا رہنے والا تھا، اس کا نام تھا مذکور، حضرت مذکور رضی اللہ عنہ۔ یہ غلام تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام، تو یہ سفر کرنا جانتے تھے اور ان کو سفر کے راستے معلوم تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہبر رکھا اور پھر ان کی رہبری میں چلتے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دومت الجندل پہنچے ہیں تو یہ تقریباً 16-17 راتوں کا سفر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد جب آپ وہاں دومت الجندل پہنچے ہیں تو سارے صحابہ کے لشکر کو دیکھا تو بھاگ گئے، اپنے پلان کے مطابق تو کیا چلنا تھا، صحابہ کے لشکر کو دیکھا تو یہاں سے بھاگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستے بنائے، ایک جگہ مرکز بنایا دومت الجندل میں، اور پھر فوجی دستے ہر طرف بھیجے، لیکن کوئی بھی بندہ ہاتھ نہیں آیا، لیکن ایک شخص تھا جو حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا۔ جب وہ آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا، اس شخص نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کر کے واپس چلا گیا۔ اب اس شخص کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ جو شخص تھا، اس شخص کا نام تھا حذیفہ فزاری۔ یہ حذیفہ فزاری جو تھا، یہ اس نے آپ صلی اللہ نہیں، وہ جو شخص تھا اس نے اسلام قبول کیا اور چلا گیا، اس کا قصہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فتح پائی، جانور وغیرہ کافی بڑی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ایک آدمی کو آپ نے اسلام قبول کروایا۔ وہاں سے واپس چلے تو ایک شخص تھا حذیفہ فزاری، وہ مدینہ کے نواحی علاقے میں رہتا تھا، تو اس نے کہا کہ مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ایک چراگاہ ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اپنی بکریاں وہاں پر چراؤں گا، اپنے جانوروں کو میں وہاں پر چراؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ بکریاں جانور چرائیں، آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے، اور کوئی آپ کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن کیا ہوا یہ کہ حذیفہ فزاری، اس کا ذکر آگے فتح مکہ کے بعد بھی آتا ہے اور بہت سی جگہوں پہ آتا ہے، میں اس کا ذکر کر دوں ساتھ میں کہ اس نے ایک زمانے تک اپنے مویشی یہاں پہ چلائے،
ٹھیک ہے، جب اس کے اونٹ اور بکریاں کھا پی کے موٹے تازے ہو گئے تو یہ واپس چلا گیا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل مدینہ کی جو اونٹنیاں تھیں وہ کسی علاقے میں تھیں، تو اس نے وہاں پر حملہ کیا اور جانور قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، جب جانور قبضہ کر لیے تو لوگوں نے اس کو چڑھانا شروع کیا کہ بھئی کیسے آدمی ہو، تم کیسے برے آدمی ہو کہ تم نے کیا کیا کہ مسلمانوں نے تمہیں اپنی چراگاہیں دی کہ تم اپنے جانور وہاں چرا سکتے ہو، اور تم نے اس کا سرا کتنا برا دیا. چرائے گائیں چراگاہیں تو اللہ کی ہیں، یہ کون ہوتے ہیں مجھے اجازت دینے والے؟ اور جانور میرے تھے، جب جانور میرے تھے تو انہوں نے کوئی میرے اوپر کون سا احسان کیا؟ یہ انسان کا مزاج ہے. آج کل میں تھوڑی سی ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں، ضروری بات ہے. آج کل بچے جو ہے تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا، جب 20 سال کے ہو جاتے ہیں، 25 سال کے ہو جاتے ہیں، تو ان کو تھوڑی تھوڑی غیرت آنے لگتی ہے اور کہنے لگے کہ میں ابا سے پیسے کیوں لوں، میں خود کماؤں گا. ٹھیک ہے، جب ابا سے پیسے نہیں لیتا، خود کماتا ہے، تو کہتا ہے میں شادی بھی خود کروں گا. شادی بھی خود کر لیتے ہیں. اب میرا باپ کون ہوتا ہے میری بیوی پہ حکم چلانے والا؟ کیا ہے یہ؟ اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ رہنے کی، کوئی ضرورت نہیں. ان کو آتے ہیں، آ جاتے ہیں، دماغ کھانا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ جب تو آپ کو ان کی ضرورت تھی اس وقت آپ کو کوئی غیرت نہیں ہے، اور جب آپ جوان ہو گئے اب آپ کو غیرتیں آ رہی. میرا سیلف اسٹیم کا مسئلہ ہے، میرا سیلف کانفیڈینس خراب ہو جاتا ہے، میری بیوی ناراض ہو جاتی ہے، میری بیوی ایسی ہو جاتی ہے ویسی ہو جاتی ہے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ وہی تو ہے یہ حذیفہ فزاری والا کی حرکت کہ جب تو ضرورت تھی اس وقت تو جی حضوری جی حضوری، اور جب ضرورت پوری ہوگی تو کہنا سب کچھ تو میرا تھا. یہ کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا؟ الامان والحفیظ. ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا فرمائی. جب بد دعا ہوئی تو اس شخص کو لقوہ ہوا، وہ اتنا خطرناک لقوہ کہ اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئی، دونوں آنکھیں باہر آ گئی، اور آدھی سے زیادہ ڈیلے اس کے باہر تھے. تو اس کا لوگوں نے جو نام تھا حذیفہ فزاری سے چھوڑ کے اوینا فزاری رکھ دیا. اوینا مطلب دو موٹی موٹی آنکھوں والا، عین والے تو ظاہر یہ، لیکن یہ اوینا ہے یعنی موٹی آنکھوں والا. تو اس کا نام اوینا بن حسن فزاری پڑ گیا. تو یہ اوینا بن حسن فزاری یہ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو یہ طلحہ بن اسدی، طلحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ اس کے لشکر میں شامل ہو گیا. جب یہ لشکر میں شامل ہوا تو لوگوں نے اس کو کچوں کے لگائے اور گرفتار ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کو لایا گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق لوگ کہتے تھے اے خدا کے دشمن، تو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرنے لگا. تو یہ کہتا ہے خدا کی قسم میں ایمان لے کر آئے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب گیا تو کہنے لگا میں دوبارہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، حلقہ بگوش اسلام ہونا چاہتا ہوں. چنانچہ یہ اسلام قبول کیا اس شخص نے، اور اس کے بعد دوبارہ یہ آخر تک حالت ایمان میں رہا اور حالت ایمان میں ہی مرا. لیکن یہ صحابی نہیں رہا بلکہ اس کو حضرمی کہتے ہیں. یہ بھی آپ کو ساتھ بتا دوں کہ صحابہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور آخر تک مسلمان رہے. لیکن کسی شخص نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ اسلام قبول نہیں کیا اور آپ کے جانے کے بعد اسلام قبول کیا تو ایسا شخص ہے حضرمی. یا آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا پھر مرتد ہو گیا پھر دوبارہ اسلام قبول کیا تو ایسا شخص بھی حضرمی ہے، اصلی صحابی نہیں ہے. یہ چنانچہ صحابہ والا معاملہ ان کا نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ. چلے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور اس کے بعد ایک اور غزوہ پیش آیا، غزوہ بنی مصطلق. اس کو غزوہ مریثہ بھی کہتے ہیں، غزوہ محارب بھی کہتے ہیں. بہت دلچسپ غزوہ ہے، اس میں بہت عجیب و غریب واقعات پیش آئے. وجہ اس کی یہ تھی، اس کو غزوہ اعاجب بھی کہتے تھے، غزوہ اعاجب بھی کہتے تھے. ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے غزوے کے مقام پر، تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی بری بدبو سنی۔ صحابہ سے پوچھا کیا تم کسی بدبو کو محسوس کر رہے ہو؟ کہ جی یا رسول اللہ، ایک بہت بڑی بدبو ہے، بہت زیادہ بدبو، اور ہم محسوس کر رہے ہیں ناقابل برداشت ہو رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ فلاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کی ہے، یہ اس کی برائی ہے جو اللہ رب العزت نے ہوا کو اس کا رخ دیا ہے کہ غیبت کرنے کی برائی اتنی زیادہ ہے کہ ہوا بھی بدبودار ہو رہی ہے۔ سمجھ لیں جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے وہ اتنی گندی سڑی ہوئی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اتنی گندی سڑی ہوئی بدبو اس کے منہ سے نکل رہی ہے کہ پوری فضا متعفن ہو رہی۔ تو ایسا اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات پیش ہیں۔ یہ غزوہ بنی مصطلق ہے۔ بنی مصطلق قبیلہ ہے جس کے ساتھ یہ جنگ ہوئی تھی، اور غزوہ مریسہ بھی اسے کہتے ہیں کہ غزوہ مریسہ نامی کنویں کے پاس کی جنگ ہوئی تھی، اور غزوہ محارب بھی کہتے ہیں کہ محارب جو ہے وہ دوسرے قبیلے جو بنی مصطلق کے ساتھ شامل تھے وہ اس میں تھے، تو اس وجہ سے اس کو محارب بھی کہتے ہیں۔ اور بھی چند ایک نام ہے، غزوۃ الاعاجیب بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ غزوہ 5 ہجری میں پیش آیا ہے اور شعبان 5 ہجری میں پیش آیا ہے، اور بڑا عجیب و غریب قصہ ہے اس غزوے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک یہودی تھا، حارث بن زرار۔ یہ حارث بن زرار یہ یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا کہ ہم ایک بارگی جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے اور مدینے کو ختم کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے اطلاع ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ جا کے تم حالات لو۔ چنانچہ حضرت بریدہ بن حصیب یا حضرت برادہ بن حسیب رضی اللہ عنہ، حسیب صاد کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، حضرت برادہ بن حسیب رضی اللہ عنہ یہ نکلتے وقت کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دے دیجئے کہ اگر میں کوئی مشتبہ جملہ بولوں تو اس میں میری معافی ہو جائے۔ مشتبہ جملہ مطلب ظاہراً وہ جملہ اسلام کے خلاف ہو، میں کوئی ایسا جملہ بولوں آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کہہ سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے یہ جملہ کہنے کی۔ چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کون صحابی ہیں جی؟ کون صحابی ہیں؟ میں نے کہا بہت سے لوگ پاؤں کی تحقیق کر رہے ہیں نا، تو ان کو میں تھوڑا متوجہ کروں۔ زخم کی جانچ ہو رہی ہے یہاں پر، آپریشن تھیٹر بنا ہوا ہے جی۔ کیا نام ہے صحابی کا؟ نقل نہیں مارو، اصلی بتاؤ کیا نام ہے؟ حضرت بریدہ، ٹھیک ہے جی۔ ایک حضرت بریدہ اسلمی ہے، ایک حضرت بریدہ بن حسیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت بریدہ بن حسیب، اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو جاسوس بنا کے بھیجا نا، وہ صحابہ کرام بڑے ہوشیار صحابہ میں سے، بڑے ہوشیار صحابہ اور بڑے سمجھدار ذکی الفہم صحابہ میں سے۔ چنانچہ آپ حضرت حذیفہ کا واقعہ پڑھیں یا کسی اور صحابہ جن کو آپ نے جاسوس بنا کے بھیجا، تو ان کے معاملات، ان کا مزاج یہ اور تھا، ان کی زندگی پڑھنے کی ہوتی ہے۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بنی مصطلق میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دشمن کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کھڑا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، تو سب جب وہ لوگ جمع ہوئے تو حضرت بریدہ بھی ان کے پاس گئے، تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو، کون سی قوم سے آئے ہو؟ تو کہنے لگے بھی میں تمہاری قوم کا ایک شخص ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ تم اس شخص سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہو، اس لیے میں بھی چلایا اور دیکھنے آیا کہ واقعتاً تم تیار ہو بھی رہے ہو کہ نہیں ہو رہے۔ تو کہنے لگے کہ میرے پاس بھی ایک بہت بڑا لشکر ہے، میری فلاں قوم ہے اور میں اپنی قوم کو لانا چاہتا ہوں، تم مجھے اجازت دو تو میں لے کر آؤں۔ سب بڑے خوش ہوئے، ہاں بھائی بڑی اچھی بات ہے، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی جلدی جان چھڑا لیں گے۔ چنانچہ یہ سن کر وہ جب یہ بات ساری ہو رہی تھی تو بنی مصطلق کے جو سردار تھے حارث آئے اور اس نے کہا کہ بھئی تم جتنا زیادہ لشکر لانا چاہتے ہو
لے کر آؤ، پھر ہم یہاں سے اکٹھے نکلیں گے اور ہم حملہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت بریدہ وہاں سے نکلے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے۔ 2 شعبان المعظم 5 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کا لشکر، 2000 صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں۔ اس لشکر میں گھوڑ سوار 30 تھے، 10 گھوڑے مہاجروں کے تھے اور جو 20 گھوڑے انصاریوں کے تھے، اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری کو قائم مقام بنایا، اور ایک قول کے مطابق حضرت غیلہ بن عبداللہ اللیثی کو بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو منافقوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ہر دفعہ جاتے ہیں بغیر لڑے مال جیت کے آ جاتے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں اس دفعہ۔ چنانچہ منافقوں کی ایک بڑی تعداد، عبداللہ بن ابی بن سلول یہ بھی ساتھ شامل، اور اس کے علاوہ زید بن صلت، یہ 2 بڑے منافقین تھے، یہ دونوں بھی ساتھ ہوئے۔ جب یہ دونوں ساتھ ہوئے تو دیگر لوگ بھی ساتھ ہوئے۔ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں بھی ساتھ چلی۔ ٹھیک ہے، بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچنے میں، یعنی یہ سفر بنو مصطلق کا تھا 18 دن کا، 18 دن کا یہ سفر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے اور اس میں بنی عبد قیس کا ایک شخص تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ بھی کون ہو؟ کہ میں بنی عبد قیس کا ایک آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہاں رہتے ہو؟ کہا میں روحا کے مقام پہ رہتا ہوں، روحا کے مقام پہ رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کرنے آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ پر ایمان لاؤں اور شہادت دوں کہ جو آپ پیغام لے کر آئے وہ حق ہے، اور آپ سے مل کر آپ کے دشمن سے جنگ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اسی ذات کو سزاوار ہے جس نے تمہیں اسلام کا راستہ دکھایا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آپ سے پوچھنے لگا یا رسول اللہ کون سا عمل ہے جو میں زیادہ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک عمل تمہیں بتاتا ہوں کہ نماز اول وقت میں پڑھا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پہ مختلف لوگوں کو مختلف نصیحتیں فرمائی۔ ایک صحابی ہے یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا تم کھانا کھلایا کرو، ٹھیک۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں، آپ نے کہا تم سلام کثرت سے کیا کرو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہا کرو۔ اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں فرمائیں، اب یقین کیجئے ان لوگوں کی زندگی میں اس نصیحت کی انتہائی ضرورت تھی۔ چنانچہ یہاں سمجھایا گیا کہ نصیحت کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں ہر بندہ ہر کسی کو ہر وقت نصیحت کرتا رہتا ہے، یہ ہمارے پاکستانی میں بڑا مسئلہ ہے۔ اگر میرا تعلق پی ٹی اے سے نا تو میں سب کو سارے اس میں آؤ، سارے اس میں آؤ، شاباش سب اس میں آؤ، باقی سب غلط ہیں، سب بے ایمان ہیں، سب جھوٹے ہیں، سب فراڈی ہیں، سب ایسے ہیں، سب ایسے۔ میرا تعلق اس جماعت سے میں کہوں گا سارے بے ایمان، سارے 2 نمبر، سارے آ جاؤ، مولا فضل الرحمان صاحب کو بول دو، سارے آ جاؤ، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور میرا تعلق جماعت اسلامی سے، اس کے علاوہ سارے حرام ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ ہمیں ہر کسی کو ہر جگہ پہ نصیحت کرنے کی عادت ہے، یہ بالکل درست نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہم سن رہے ہیں، آپ کی زندگی کو نوٹ کریں، آپ ہر کسی کو ہر موقع پہ نصیحت نہیں فرماتے۔ ایک آدمی اتنی دور سے آیا، لشکر میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھا ہے، آپ اس کو لے کے بیان کرنے نہیں بیٹھ گئے، آپ نے ایک بات بس یہ ایک کام کرو، بس ایک کام کرو، کیا؟ نماز اول وقت میں پڑھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت ہیں وہ عجیب ہے۔ اگر حضرت ابو ذر غفاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت نہ فرماتے کہ خاموش رہا کرو، تو یقین کرنا کہ امت میں بڑے مسائل ہوتے، بڑے مسائل ہوتے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو فتویٰ دینے کو منع کیا، آپ لوگوں کو فتویٰ مت دیا کر، اور لیکن حج کے موقع پہ آتے تو وہ بنا میں شیطان کو کنکری مارنے کے بعد بیٹھ جاتے، وہاں فتویٰ دیتے، صرف وہ باتیں بتاتے جو کہ معتد بھی باتیں، اس کے علاوہ نہیں بتاتے، اس کے علاوہ باتیں نہیں کرتے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے۔ تو ایسا ہم نے ہر بندہ، اور یہ میں نصیحت کروں گا، ہر بندہ نصیحت نہ کرے،
اور ہر کسی کو بھی نصیحت نہ کرے کہ میں یہ آیا نا میرے پاس، اب میں اس کے کان میں چھوڑوں، اب اس کو سنا باتیں سنا، نہیں ایسا نہیں ہوتا، سمجھ رہے میری بات؟ اور دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی عجیب زندگی، پوری زندگی آپ نے کسی کو اپنے ممبر پر نہیں بٹھایا، سن رہے میری بات؟ کسی کو اپنے ممبر، اپنے مسلح پہ تو کھڑا کیا ہے، جیسے یہ جو ہے غزوہ بنو مستلق میں گئے تو زید بن حارثہ کو بنا کے گئے، بعض روایت میں ابو ذر غفاری کو بنا کے گئے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو مسلح پہ تو کھڑا کر کے گئے لیکن تقریر کی اجازت نہیں دی. فذکروا نہیں ہے، فذکر، آپ نصیحت کریں گے، آپ نصیحت، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا. جب فتنے کھڑے ہوئے ہیں حضرت علی کے زمانے میں تو کیا ہوا؟ کس چیز سے فتنے؟ مقررین زیادہ ہو گئے، مقررین زیادہ ہو گئے. عبداللہ بن سبا کون تھا؟ مقرر ہی تو تھا. فتنے بڑھنا شروع ہوئے. تو فتنے بڑھتے ہیں ان چیزوں سے. جب ہر بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ میں نصیحت کروں گا، میں نصیحت کروں گا، میں نصیحت کروں گا، تو ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا نصیحت کروائی؟ آپ نے فرمایا افضل وقت، یہ نصیحت بڑی اہم چیز ہے. ایک قصہ سناتا ہوں، اجازت ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک صاحب آتے، بڑی محبت کرتے امام صاحب سے. پانی دو بھی، وہ افطار کے بعد پیاس لگتی ہے سب کو. میں نے کہا تو کولر قریب رکھ لیں، جس کو پانی کی ضرورت ہو. امام صاحب کے پاس ایک صاحب آتے تھے اور وہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک یہودی تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ یہودی تھے. ٹھیک ہے. اچھا، میں جو فرسٹ ایئر پڑھ رہا تھا تو فرسٹ ایئر میں ہماری جو اسلامیات لازمی تھی، جو کمپلسری اسلامیات تھی، اس کے اندر بھی اس نوعیت کے سوالات موجود تھے کہ حضرت عثمان کے اوپر جو اعتراضات، 6 مشہور اعتراضات، تو 6 مشہور اعتراضات کے جوابات تھے اس اسلامیات کے اندر. مجھے وہ کتاب بڑی اچھی لگی، مولانا عصمت اللہ صاحب کی وہ لکھی ہوئی کتاب تھی، اور نصاب کی جو کتاب تھی اس کا خلاصہ تھا، بڑی اچھی انہوں نے لکھی تھی، اور میں نے اس کتاب کا کئی مرتبہ مطالعہ کیا، مجھے بڑا مزہ آیا اس کتاب کو پڑھنے. تو یہ ہمارے پنجاب بورڈ کی فرسٹ ایئر کی کتاب تھی اسلامیات. تو اس میں ایک اعتراض، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہودیت کو پسند کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس نے یہ کہا کہ حضرت عثمان بن عفان یہودی تھے. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ آدمی آپ کے پاس آتا ہے، بیٹھتا ہے، آپ اس کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ نہیں، میں نہیں سمجھاؤں گا، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے. میرا فریضہ تم ادا کر دو بھائی، آپ کو زیادہ شوق ہے. لیکن وہ پیسے والا بہت تھا، تو ہر پیسے والے سے ہر کوئی بات تو کر نہیں سکتا. تو کہے گا تو بولا تھا نکل جائے یہاں سے، بےزتی ہو جائے گی، بےزتی خراب ہو جائے گی. اب کیا ہوگا؟ تو 10 برس گزرے، 10 برس گزرے، اور 10 برس گزرنے کے بعد اس بندے نے کہا کہ حضرت میری بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور لڑکے کی ضرورت ہے، آپ کی نظر میں کوئی اچھا نوجوان بچہ ہو تو مجھے بتائیے. امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں ایک بچہ ہے، حافظ قرآن ہے، بہت نیک ہے، حافظ الحدیث بھی ہے، فقہ بھی جانتا ہے، شریعت بھی جانتا ہے، اور مالدار بہت ہے، اور ماشاءاللہ رات کھڑا ہوتا ہے اور صبح تک تلاوت ہی کرتا رہتا ہے. اتنا نیک بچہ ہے. بس ایک مسئلہ ہے، اور کیا ہے؟ یہودی ہے. ہم سب کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں اپنی بیٹی کی شادی یہودی سے کروں؟ جب اللہ کے نبی کر سکتے تو تم نہیں کر سکتے؟ تو سر پکڑا، او حضرت اللہ مجھے معاف کرے، میں نے بہت غلط سوچا، میں اپنی نظریات سے توبہ کرتا ہوں. نصیحت ایک اجتہاد ہے. اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب من جانب اللہ القاء ہوتا ہے کہ اب یہ بات کرنی چاہیے تو پھر کی جاتی ہے، وگرنہ نہیں کی جاتی. 80s کی بات ہے، پاکستان ٹی وی کے اوپر ایک ڈرامہ لگا، 90s کی بات.
ڈرامہ لگا، ڈرامے کے اندر میاں اور بیوی دونوں کے آپس میں طلاق ہوئی، ڈرامے کے اندر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور وہ دراصل حقیقت میں بھی میاں بیوی تھی، ٹھیک ہے، حقیقت میں بھی میاں بیوی تھی۔ اب اگلے دن جنگ اخبار میں مسئلہ شائع ہوا، ڈرامے میں ان کی طلاق ہوئی ہے تو حقیقت میں دونوں میاں بیوی تھے، دونوں کی طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نیچے مفتی صاحب نے جواب دی طلاق ہو گئی، یہاں سے کوہرام مچ گیا جناب جنگ اخبار میں، اور جنگ اخبار اس وقت بڑا تھا، اس کے ساتھ وہ فتویٰ ان کا ٹی وی میں آ گیا، اور جناب لوگوں نے فتوے، اور جناب اس زمانے میں تو دین کے حوالے سے لوگوں میں ریجڈنس بہت زیادہ تھی، جب ان کے گھر کے باہر اکٹھے ہو گئے، لڑکی کو اس کے گھر والے اس کو لے گئی۔ مسئلہ دارالعلوم کراچی میں آیا، دارالعلوم کراچی میں مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے تھے، تو مفتی جی یہ مسئلہ ہے بہت پھیلا ہوا، تو مفتی صاحب اور سب لوگ جمع ہو گئے، کئی مدرسوں سے علماء آ گئے، آپ فتویٰ دیں، تو مفتی صاحب نے سب کو مسجد میں جمع کیا، اور یعنی لوگ اتنے ہو گئے تھے کہ ان کو درسگاہ میں بٹھایا نہیں جا سکتا، مسجد میں جمع۔ تو میں کہ مجھے بتاؤ جن کا مسئلہ ہے انہوں نے پوچھا نہیں؟ طلاق میں نیت ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں، کلمات ہوتے ہیں، وہ بندے کا کام ہے جس نے دیے، تم سارے ان کے ترجمان بن کے آ گئے، تمہیں کا فتوی ٹی وی دیکھنا حرام ہے، تمہیں ان کو فتوی دے رہے، ہم نہیں دیں گے فتویٰ، وہ خود آئیں، خود پوچھیں، ہم جواب دیں گے، تمہیں کیا پڑی ہے دوسرے کے بارے میں؟ اور یہی مسئلہ ہے، فلاں یہ کیا تو کیا مسئلہ ہے؟ ارے بھائی وہ پوچھے نا، تم کون ہوتے پوچھنے والا؟ جی میری نند نے یہ کیا تو چھوڑو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختصر خیر الکلام کلہ ہوتی، خیر الکلام مقل، جو بہترین کلام جو تھوڑا ہو اور کافی شافی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت فرماتے۔ لہذا یہاں سے اعتکاف سے جانے کے بعد نا پیر صاحب نہیں بن جانا، ٹھیک ہے، کو بیٹھا، ہاں بیٹھو جی میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں، تعلیم کرو، نصیحت نہیں کرو بھائی، تعلیم کریں، کتاب سے پڑھ کے سنائیں، بس زبانی نصیحت کرنا شروع کر دیں گے کام خراب کریں گے، امت کو بگاڑ دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ جس کو اچھی تقریر کرنی آتی ہے، تقریر کے دوران انگریزی ایسے بولتا ہے لائک اے ڈک ٹو واٹر، جب وہ ایسے بولتے تو پڑھا لکھا ہے، ہمارے مولوی صاحب کو تو آتا ہی نہیں ہے، یہ اتنی بہترین پڑھتا ہے، ایسا پڑھتا ہے ویسے پڑھتا ہے۔ ہمارے مولوی صاحب قرآن مجید پڑھتے تھے، بڑا مزیدار، بڑا مزیدار، میں نقل ماسٹر تھا، میں ان کی طرح نقل کرتا، تو میں نے ایک دن کھڑے ہو کے مسجد اسکول کی اسمبلی میں تلاوت کر دی، تو اللہ خوش رکھے ہمارے مقبول صاحب کو، وہ حافظ صاحب تھے، وہ حافظ تھے، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ بیٹا بہت اچھی تلاوت کی، لیکن تلاوت صرف آغاز کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تلاوت سیکھنے کا نام ہے، کہ تم جس مولوی صاحب کی نقل کر رہے تھے نا اس کو کیا آپ کو سکھائے؟ میں نے کہا میں ان سے اچھا پڑھتا ہوں، میں تو ان سے بھی اچھی نقل ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے 10-15 لوگوں نے پمپ کر دیا تھا، تم ان سے بھی اچھا پڑھ رہا تھا، تو میں تو پھر شیر بن گیا نا، میں تو بندہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے جو میں بہت خوش ہوتا، پھر جا کے پتہ چلا کہ الف کسی اور طرح پڑھتے ہیں، با کسی اور طرح پڑھتے ہیں، سا کسی اور طرح پڑھتے ہیں، ہا کسی اور طرح پڑھتے ہیں، اور ہا کسی اور طرح پڑھتے ہیں، پھر سمجھ میں آیا نہیں، تو انسان اپنی موج مستی میں بادشاہ بن جاتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ چنانچہ جب حضرت وہ صحابی جو کہ جاسوسی کے لیے گئے ہوئے تھے، کون صحابی گئے ہوئے تھے؟ حضرت بریدہ، ٹھیک ہے جی، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2000 صحابہ کا لشکر دیا ہے، اور بنو مستلق کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ بنو مستلق کے راستے میں حارث نے اپنا ایک جاسوس بھیجا ہوا تھا، تو جاسوس پکڑا گیا، تو صحابہ کرام اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی کیا معاملہ ہے، ان کے کیا ارادے اور کیا چیزیں، اس نے سب کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے حضرت عمر کے حوالے کیا کہ اس کو قتل کر دو، چنانچہ اس جاسوس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریسے کے مقام تک پہنچے۔ مریسے کا جو مقام ہے وہ ایک کنواں ہے، ابھی تو وہ کنواں بند کر دیا ہے، تو یہ کنواں ہے،
یہاں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا 18 دن کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو علم دیا اور جھنڈا دیا کہ یہ سپاہ سالار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن لشکر کنٹرولر جو ہوتا ہے، جو قلب میں جو ہر اول دستے کا نگران ہوتا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، بعض روایت میں حضرت عمار ابن یاسر تھے۔ ہو سکتا ہے ابتدا میں حضرت ابو بکر کو دیا ہو، لیکن حضرت ابو بکر تمام غزوات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں مامور رہتے تھے، تو حضرت عمار ابن یاسر کو دیا۔ اور اس کے بعد انصار کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت سعد بن عبادہ کو دیا۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت عمار ابن یاسر کے پاس تھا، اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ اور پھر حضرت عمر ابن خطاب کو آگے بھیجا، اور انہوں نے اعلان کیا دشمن کے سامنے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا اسی کے ذریعے سے اپنی جان کو محفوظ کر لو، لہذا مقابلے پہ مت آؤ۔ لیکن دشمن مقابلے پہ تیار تھے، انہوں نے تیر اندازی کی، مسلمانوں نے جواب میں تیر اندازی کی، لیکن کوئی خاطر خواہ ٹک نہیں پائے، یعنی اتنا ٹک نہیں پائے کہ مورخین میں اختلاف ہو گیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ لوگ مسلمانوں کا لشکر آتی تتر بتر ہو گئے، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے مقابلہ کیا اور 10 بندے مارے گئے۔ تو اصل میں ایسا ہوا، ان دونوں کی تطبیق ہے، ایک روایت بخاری میں ہے، ایک روایت دوسری کتابوں میں، دونوں کی تطبیق یہ ہے کہ دشمن سے آمنا سامنا ہوا، اور آمنا سامنا ہونے کے بعد پھر تیر اندازی ہوئی، اور اس تیر اندازی کے اندر ہی دشمن کے اچھے خاصے لوگ مارے گئے، اور پھر یہ لوگ وہاں سے بھاگے ہیں اور بھاگ کے نکلے ہیں، اور ان لوگوں کا اچھا خاصا مال مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور ان کے بہت سے لوگ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ جو مقابلے میں آئے وہ سارے کے سارے مارے گئے، اور وہ جو 10 تھے وہ مقابلے میں آئے، بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں وہ قبضے میں آ گئیں، اور مسلمانوں نے اونٹوں اور بکریوں پہ قبضہ کیا۔ 5000 بکریاں تھیں اور 2000 اونٹ تھے۔ یہ مستلق کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، اس کا نام صالح تھا، حبشی نسل تھا، آپ نے یہ سارا مال اس کے حوالے کیا۔ جو قیدی آئے تھے 200 گھرانوں کی قیدی تھے، یعنی 200 فیملیز مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھی، اور 200 فیملیز کی جو افراد تھے وہ 700 لوگ تھے۔ اس بات کو یہیں روکتے ہیں، تھوڑی دوسری طرف جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے میں چند باتیں ہوئیں۔ وہ تھا کہ مریسے کا جو کنواں تھا، اس مریسے کے کنویں کے اوپر انصار اور مہاجر کے 2 لوگوں کا آپس میں مقابلہ ہو گیا، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، اور جب جھگڑا ہو، چونکہ اس سفر میں دروازہ کھولو گے تو پھر ہی جائے گی نا بیچاری۔ مریسے کے سفر میں منافقین بہت زیادہ ساتھ تھے، تو انہوں نے منافقین نے ہر قسم کی حرکتیں، غلط قسم کی حرکتیں کرنے کی کوشش کی، اور جھگڑے پیدا کرنے کی کوششیں کی ہیں، کیونکہ دل سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے نا۔ جب دل سے ساتھ نہیں تھے تو انسان طرح طرح کے بہانے کرتا ہے، چھوٹی سی بات سے اریٹیٹ ہو جاتا ہے، مقابلے پہ اتر آتا ہے۔ چنانچہ ان کا آپس میں 2 لوگ تھے اور ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو جو انصاری تھے تو اس نے آواز لگائی یا للانصار، اور جو مہاجر تھے انہوں نے آواز لگائی یا للمہاجر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، ابھی تک انصار اور مہاجر والا قصہ چل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دعو انہا ممتنۃ، یہ وہ کلمات ہیں جو بدبودار کلمات ہیں، ان کلمات کو چھوڑو، ان کلمات کو ترک کرو۔ چنانچہ اچھا ایک اور بات کرو، یہاں پر جو حملہ ہوا تھا وہ رات میں ہوا تھا، بنو مستلق میں جو حملہ ہوا تھا وہ رات میں ہوا تھا، اور رات میں جب بھی مسلمانوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کی ایک پالیسی رہی ہے، اور وہ پالیسی یہ رہی ہے کہ ایک کوڈ ورڈ اپنے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ کوڈ ورڈ پہلے کبھی کسی نے استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں نے کوڈ ورڈ استعمال کیا۔ جیسے ایک جنگ جس میں رات کے وقت حملہ ہوا، تو اس زمانے میں جنگ کرنے کے لیے کوئی لباس نہیں ہوتا تھا، کوئی باقاعدہ فوجی لباس نہیں ہوتا تھا جس سے پتہ چلتا یہ ہمارا بندہ یہ اس کا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ چند کلمات کہہ رہے ہوتے تھے، ان کلمات سے پتہ چلتا تھا یہ ہمارا بندہ ہے یا یہ ان کا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمارے
پہلے سن 2000 سے پہلے بریلوی دیوبندی جھگڑے بہت ہوتے نا، بریلوی دیوبندی جھگڑے بہت ہوتے تھے. تو کہ ایک جھگڑا ہوا، اب پتہ نہیں حقیقت ہے یا ایسے ہی جتانے کے لیے بنایا ہوا. ایک جھگڑا ہوا تو اس میں تھا کہ وہ بریلوی کہتے ہیں مدینہ مدینہ، ٹھیک ہے. تو کہنے لگا کہ جھگڑا ہوا تو اس سے کہا مدینہ، کہتے ہیں ہاں مدینہ، ڈز مدینہ. تو اس طرح کی بات. تو آپس میں نا یہ کلمات تو مختلف کلمات ہوتے تھے. ایک کلمہ تھا حامیم لا ینصرون، ٹھیک ہے، حامیم لا ینصرون. میں نے کسی نے مجھے کہا کہ بھئی یہ وظیفہ ہے بڑا مجرب، حدیث میں اللہ کے نبی نے سکھایا اور مجھے حدیث بھیجی. میں نے کہا وہ مزے کی بات ہے، حدیث ابو داؤد شریف کی تھی، میں ابو داؤد شریف پڑھاتا ہوں. تو اب وہ حدیث میں نے کہا اس حدیث کے پیچھے پتہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تو وہ حدیث ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شبخون مارتے تھے، رات کے وقت حملہ کرتے تھے، تو پہچان کے لیے کچھ کلمات ہوتے تھے. ان کلمات میں سے ایک کلمہ یہ، اس بیچارے کو ایک ہی کلمہ ملا تو اس نے اسی کا وظیفہ بنا دی. جن کو وظیفہ بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی عربی جملہ چاہیے ہوتا ہے نا، تو چلو وہ انہوں نے بنا دیا. تو یہ تو یہاں پتہ یا منصورات یہ کلمہ، یہ نعرہ تھا یا منصورات، یعنی مسلمانوں کا آپس میں طے تھا کہ جب ہم دشمن پہ حملہ کریں گے تو یا منصورات بولیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہمارے بندے ہیں اور یہ دشمن کے بندے ہیں. چنانچہ یہ حملہ رات کے وقت ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. دیکھو جی، یہاں پر آپ تو جب منافقین کا یہ معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوها انها کلمۃ ممتنعۃ، کہ یہ کلمات بدبودار ہیں، ان کو چھوڑو. چنانچہ ایک یہ کلمہ. دوسرا، یہاں پر جو قیدی آئے تھے ان میں حارث کی بیٹی، جو حارث سردار تھا قوم کا، بیٹی اس کا نام تھا برہ بنت حارث. برہ بنت حارث جو حارث کی بیٹی تھی، اس سردار کی بیٹی تھی. یہ حضرت ثابت بن قیس اور ان کے بھائی کے حصے میں آئی تھی. تو حضرت ثابت بن قیس نے جب ان کو دیکھا تو یہ بہت خوبصورت تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی. کیونکہ بیٹی بھی سردار کی تھی اور خوبصورتی میں بھی حد کمال تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ جو میرے مدینے میں یہ کھجوروں کے باغات ہیں یہ تم لے لو، اور جو تمہارا حصہ اس کے اندر ہے وہ حصہ بھی مجھے بھیج دو. ان کے بھائی نے کہا ٹھیک ہے. اور ان کے ذہن میں تھا چونکہ سردار کی بیٹی ہے تو مجھے پیسے بہت ملیں گے، تو میں ان کو سردار کے حوالے واپس کر دوں گا تو مجھے بہت پیسہ ملے گا. ٹھیک ہے، بہت اچھا. تو یہ برہ بنت حارثہ یہ ان کے پاس آ گئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی تمہارے والد کہاں؟ تو میرے والد تو چلے گئے. اوہو، اب کیا ہوگا؟ ابھی تم مجھ سے عقد کتابت کر لو. عقد کتابت سب تو نہیں گیا آپ لوگ، یہ دو بندے جو ڈسیبل ہو گئے، ہمارے جمیل صاحب ڈسیبل ہو گئے، عبد الرحمان صاحب چلے گئے. یہ قصہ بڑا مزے کا ہے، یہ سنا کے ختم کرتا ہوں آج کی نشست کو. دیکھو بھائی، برہ بنت حارثہ انہوں نے طے کیا 9 اوقیہ سونا عقد کتابت. عقد کتابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں کوئی غلام پکڑا جاتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا دیکھو مجھے آزاد کر دو، میں اتنے پیسے تمہیں کما کے دے دیتا ہوں. کہتا ٹھیک ہے جی، بڑی اچھی بات. چنانچہ اس کو کہتے ہیں عقد کتابت. سمجھ میں آ گیا عقد کتابت کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک. تو انہوں نے عقد کتابت کر لیا. اب عقد کتابت ہونے کے بعد یہ سردار کی بیٹی تھی، سردار کی سمجھدار ہوتی ہے، ایسے تو نہیں. تو یہ آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ یہ مریسے کے مقام پر ہو رہا ہے، واپس نہیں ہے، مدینہ واپس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بھی بڑا جھگڑا ہے، بڑی طویل بحث ہے کہ مریسے کے مقام سے واپس ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اور عقد کتابت ہو گیا. ثابت بن قیس نے، عمر بن ثابت نے اپنے بھائی سے تو مجھے چھڑوا لیا، اب وہ مجھ سے یہ مانگ رہا ہے، اب آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں کیونکہ میں مسلمان ہوں، مجھ تک اسلام کی دعوت پہنچی ہے، میں مسلمان ہوں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں، اور میں اب اس طرح رہنا نہیں چاہتی، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں غلامی میں نہیں رہنا چاہتی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا ایسا نہ کروں کہ تمہارے پیسے میں ادا کر دوں اور اس کے بعد تم کو آزاد کر دوں، اور آزاد کرنے کے بعد تمہیں اپنی زوجیت میں لے لوں. تو حضرت برہ بڑی خوش ہوئی، کہ مجھے یہ سب بالکل منظور ہے. اور اس خوشی کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیسے ادا کیے
ان کو آزاد کروایا اور ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس کے اندر کچھ باتیں، پھر آپ نے ان کا نام برہ بنت حارثہ سے تبدیل کر کے جویریہ بنت حارثہ رکھ دیا۔ تو یہ حضرت جویریہ بنت حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں اس طرح آ گئی۔ اصل میں جویریہ بنت حارثہ یہ سردار کی بیٹی تھی، لیکن جو چھوٹا سردار تھا یہ اس کی بیوی تھی، اور انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ ایک چاند ہے، وہ چاند آسمان سے اترا ہے اور میری گود میں آ کے بیٹھ گیا۔ تو اپنے شوہر کو بتایا، تو شوہر نے رکھ کر تھپڑ مارا، تو محمد سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ کون محمد؟ مجھے کیا، تمہیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں محمد کون۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تو نکاح کے بعد پوچھا کہ یہ تیرے کنپٹی کے اوپر نشان کس چیز کا ہے؟ تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ میرے شوہر کو میں نے اپنا خواب بیان کیا، اور خواب میں نے یہ دیکھا، اور اس نے میرے منہ پہ اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میرا گال پھٹ گیا اور میرا کان پھٹ گیا، اور اس کے ساتھ یہ یہاں کنپٹی کی جگہ پھٹ گئی، اور یہاں سے خون رستا رہا، کافی دن تک میں زخمی رہی، اور ابھی یہ جا کے زخم صحیح ہوا، اور یہ معاملہ ہوا۔ تو حضرت جویریہ نمبر ایک تو یہ انتہائی سیدھی تھی، انتہائی سیدھی، چونکہ یہ بڑی خوبصورت تھی۔ حضرت عائشہ نے جب حضرت جویریہ کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت عائشہ پریشان ہو گئی، یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی ان سے نکاح فرما لیں۔ اصل میں حضرت عائشہ تو ایک سوکن کی نظر سے دیکھ رہی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس نظر سے دیکھ رہے تھے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے، محدثین نے اس بات کو اٹھایا کہ کسی کا حسن ہے، اس حسن سے متاثر ہونا غلط ہے یا درست ہے؟ تو بھئی کسی کے حسن سے متاثر ہونے میں کیا غلط بات ہے؟ کوئی بھی انسان تعصب لیتے ہیں، ہاں اس تعصب کو غلط استعمال نہ کریں، تعصب کو غلط رخ پہ نہ لے کے جائے بس، اور کسی کے حسن میں ملاحت ہے اور اچھائی ہے، خوبصورتی ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے؟ تو اب نہیں کہنی تو چوہا ہے، یہ تو بلی کی طرح والا منہ ہے، اس طرح کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھ لیں جی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جو ان کے حسن کو، ان کی خوبصورتی کو ملاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ اصل میں پوری بات نہیں نقل کر رہا ہوں، تھوڑا مختصر کر رہا ہوں کہ بور ہو جاتے آدمی ان طویل بحثوں میں چلا جائے جو علمی ابحاث ہیں۔ تو یہ حضرت جویریہ نے خواب دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہوئی۔ اور دوسری طرف حضرت جویریہ یہ یہاں سے چلی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واپس پہنچی، تو ان کے والد حارث پہنچ گئے اور کہا کہ ہم بنو مستلق سے آئے ہیں اور ہمیں ہمارے قیدی واپس چاہیے، اور ایسا ویسا، اور یہ آئے اور کہنے لگے کہ مجھے میری بیٹی واپس چاہیے، اور میں اپنی بیٹی کے لیے یہ سامان لے کر آیا، تو اور یہ جو میرے پاس تھا میں نے آپ کو پیش کر دیا، آپ یہ لیں اور میری بیٹی مجھے دے دیں، یعنی جو کچھ بھی سامان تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اصل میں یہ ہوا تھا، مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ایک وادی ہے، وادی عقیق، جس کا سارا سرخ پتھر کاٹ کے مسجد نبوی میں لگایا گیا ہے۔ تو یہ وادی عقیق ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث ہیں، اور جہاں یہ عقیق کا پتھر لگا ہوا نا مسجد نبوی، وہاں پر عقیق کے رخ میں حدیث بھی لکھی ہوئی ہے عقیق کے بارے میں۔ تو جو سرخ پتھر مسجد نبوی کی دیواروں پہ بھی لگے، نیچے بھی لگا ہوا، آگے آ کے کالا پتھر لگا ہے، بقیہ دیواروں پہ سرخ پتھر لگا، وہ وادی عقیق کا لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے وادی عقیق میں ان کی کوئی جگہ تھی، وہاں پر اپنے 2 اونٹ اور ایک حبشی باندھی، اور اس طریقے سے کچھ اور سامان وہاں پہ چھپایا، لاک اپ کیا اور نکل آئے۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنا سارا سامان لے کر آ گئے؟ ہاں، جو کچھ میرے پاس آپ وہ لے لیں، میری بیٹی مجھے دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ جو وادی عقیق میں تو حبشی باندھی کو چھپا کے آئے، اور جو تو 2 اونٹ چھپا کے آئے، اور جو تو اتنی بکریاں چھپا کے آؤ، اس کا کیا؟ کہنے لگے کہ یہ بات تو میں نے نہ کسی کو بتائی تھی، نہ کوئی چوکیدار تھا وہاں پر، نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ کسی طرح آپ تک خبر پہنچتی۔ میں نے فوراً کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تو یہ خبر کوئی اور آپ کو دے نہیں سکتا سوائے اللہ کی۔ جب آپ کو پتہ چل گیا تو اب مجھے بتائیں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ جویریہ پر چھوڑ دیں۔ میں حضرت جویریہ کو بلایا،
تو یہ کہنے لگے کہ بیٹی ہمارے قبیلے کو بدنام نہیں کر دینا، جو فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کے کرنا۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ واپس چلو، سردار کی بیٹی بن کے رہو اور سردار جس طریقے سے رکھے۔ تو کہنے لگے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب کرتی ہوں، میں انہی کے ساتھ رہوں۔ یہ اعلان ہونا تھا کہ صحابہ کرام وہ جو غلام اور باندیاں اتنے تھے ان کو تقسیم کر رہے تھے، صحابہ کرام نے وہ سارے کے سارے غلام اور باندیاں آزاد کر دیے کہ یہ اللہ کے نبی کا سسرال ہے۔ جب اللہ کے نبی کا سسرال بن گیا تو ان کو ہم غلام بنا کے کیسے رکھیں، ان کو ہم اپنا ماتحت بنا کے کیسے رکھیں؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ لہذا ان سب نے آزاد کیا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایسی برکت والی عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے 200 گھرانوں کو آزادی ملی ہو۔ 200 گھرانے جس ایک عورت کے نکاح کی وجہ سے آزاد ہو گئے ہوں، اور وہ 200 گھرانے جس ایک عورت کے نکاح کی وجہ سے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ہوں، اس سے بڑھ کے برکت والی عورت کیا ہوگی؟ ایک میں بات بتائی تھی، حضرت جویریہ سیدھی عورت تھی۔ اصل میں آپ کو نا چند دفعہ ملنے سے پتہ چل جاتا ہے بندہ سیدھا ہے، بندہ کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کے ساتھ آپ رہتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، ملنے سے نہیں پتہ چلتا، رہنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت جویریہ تو سیدھی تھی، تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ان کو آ کے تنگ کرتے ہیں۔ کیا تنگ کرتے ہیں؟ تنگ یہ کرتے کہ میرا نکاح ابو بکر صدیق نے کرایا، میرا نکاح عمر فاروق نے کروایا۔ زینب کہتی میرا نکاح اللہ نے کروایا، اور میں اس خاندان کی ہوں، میں اس خاندان کی ہوں۔ اور حضرت جویریہ یہودیوں کے خاندان کی ہیں۔ اور نکاح کیسے ہوا؟ غلام سے آزاد ہو کے نکاح ہوا۔ یہ کوئی بڑے فخر کی بات نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ترس کھا کے آپ کو نکاح کیا، تو یہ جتلانا چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جویریہ بیٹھی رو رہی، کیا ہوا؟ بھی میرا تو کوئی وقار ہی نہیں ہے، میری کوئی عزت ہی نہیں ہے، میں تو ایسی ہوں، میں ویسی ہوں۔ تو آپ نے ایک دو پوچھا بھی مسئلہ کیا ہے؟ کبھی عائشہ حفصہ یہ زینب آتی اور یہ مجھے ایسے کہتی ہیں، تو میں تو واقعی میرا کوئی معیار نہیں ہے، میرا واقعی کوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ارے پگلی، ان کو کہو کہ تم ہو ابو بکر کی اولاد صحابی رسول، تم ہو عمر کی اولاد صحابی رسول، تم ہو عبداللہ بن جہش کی بہن صحابی رسول۔ ارے میں تو پیغمبر کی بیٹی ہوں۔ وہ کیسے؟ کہ ہارون اور موسیٰ تمہارے خاندان کے؟ ہاں بالکل، جب بالکل تمہارے خاندان کے ہیں تو تم تو پیغمبر کی اولاد ہو، تو پیغمبر کی اولاد کا مقابلہ تو صحابی کی اولاد کر ہی نہیں سکتی۔ اب اگلی مرتبہ جب قصہ ہوا تو حضرت عائشہ جویریہ تجھے کیا آتا ہے؟ اچھا یہ میں اپنی طرف سے کہہ دوں بھائی۔ تو اس سے حضرت زینب بولے بھائی، یہاں سے حضرت حفصہ بولے، یہ چپ کر کے بیٹھی دیکھ رہے ہیں، ان کے منہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کیا ہنسنے ہنس لو، میں تو پیغمبر کی اولاد میں سے ہوں۔ اوہ بھی وہ کیسے؟ اب ان کو وضاحت کر رہی ہے، حضرت عائشہ کو سمجھ میں آ گئی۔ حضرت عائشہ اٹھی ہیں، یا رسول اللہ آپ سے درخواست کرنی۔ کیا؟ آپ ہم بیویوں کے مسئلوں میں نہ بولا کریں۔ کبھی میں نے کہا جویریہ ہو ہی نہیں سکتا اس کو سمجھ میں آئے کہ وہ پیغمبر کی اولاد، یہ آپ نے اس کو بتایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ ایک قصہ ہوا، ایک اور قصہ ہوا مستلق سے واپسی پہ، بڑا اہم، بڑا ضروری اور بڑا خطرناک، جس نے مدینے کو ہلا کے رکھ دیا، قرآن کی آیات کو ہلا کے رکھ دیا، عجیب و غریب واقعات میں سے ایک ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم کل عصر کے بعد سنیں گے۔